سبسکرائب کیجئے مفتی اظہر الدین قاسمی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے۔ ایمان ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں اور قیامت کے دن ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ایمان کے بغیر چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، وہ جنت نہیں جا سکتا، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایمان کی جو دولت ہے، جو نعمت ہے، اگر ہماری نااہلی، ہماری ناقدری کی وجہ سے لٹ جائے تو ہم سے بڑھ کر کوئی کمبخت، ہم سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے ہم اپنی تمام قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، زیورات کی حفاظت کرتے ہیں، پراپرٹیز کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اور نہ صرف اپنے ایمان کی حفاظت کریں بلکہ اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے یہ زمانہ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہم بالکل آخری دور میں جی رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتنہ دجال کے بارے میں بار بار احادیث مبارکہ میں باخبر فرمایا، بار بار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتنہ دجال کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو اس زمانے میں ہم پہنچ چکے ہیں جس زمانے میں فتنہ دجال عام ہو چکا ہے، اور بہت قریب ہے کہ اصل جو دجال اس کا شخصی ظہور ہو جائے، بہت قریب ہے۔ کب ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن حالات سے، علامتوں سے، اندازے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ بھی بہت قریب ہے، کیونکہ پورا گراؤنڈ تیار ہو چکا ہے، اس طرح کا مزاج بنایا جا چکا ہے، اس طرح کے احوال پیدا کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ جو زمانہ ہے، اس حساب سے یہ زمانہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اہم اس لیے کہ کیونکہ ان فتنوں کا نشانہ ہمارا ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا۔ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مسلمان کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جائے اور اس کو عمل صالح سے خالی کر دیا جائے۔ اور یہ چیز مجھے شاید سمجھانے کی ضرورت نہ ہو، آپ لوگ بخوبی اس سے واقف ہو۔ آج ملک میں یا پوری دنیا میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ایسے مسلمان بن کے رہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جس کے سوچ اسلام کے مطابق نہ ہو، جس کی سوچ قرآن کے مطابق نہ ہو، وہ ویسے ہی ایک سیکولر آدمی کی طرح سوچے، ایک ملحد کی طرح سوچے، ایک جو نان مسلم ہے ان کی طرح سوچے، اس طرح کا سوچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کے اندر ذرا بھی دین کی، شریعت کی محبت ہو، اسلام کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، مزاج قرآن کے مطابق ہو، تو آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔
آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہا جا رہا ہے، کہیں ٹیرورسٹ کا کی تہمت لگائی جا رہی ہے، طرح طرح کے، کہیں ریڈیکلائزیشن کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ آپ کے سینے کو ایمان سے خالی کر دیا جائے۔ آج سرکاری اسکولوں میں ایسی چیزیں داخل نصاب کی گئی ہے کہ آپ کے بچے پڑھیں گے تو ان کی طرف میلان ہو جائے گا، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ بہت سارے اسکولوں میں سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے، بہت سارے اسکولوں میں ایسے جو گایتری منتر، یہاں تک کہ ہنومان چالیسا وغیرہ بہت سارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بچے پڑھتے ہیں، اور ہم جو پیرنٹس ہم ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ بہت اہم اور بہت سخت زمانہ ہے، بہت سنگین زمانہ ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آئندہ نسل کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو سورہ کہف کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ کہف جو ہے بہت اہم سورت ہے، اور یہ اسی زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ حدیث پاک میں ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح کی مختلف روایتیں ہیں۔ آخر کیوں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا ان آیتوں میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے، کچھ اشارے مختصراً کچھ اشارہ کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں انہی چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کی بات کہی گئی ہے، ایمان اور عمل صالح کی بات کہی گئی ہے، جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے اس زمانے میں سب سے زیادہ کفر کا سب سے بڑا ٹارگٹ آپ کا ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا، اور اس سے بچنے کا جو واحد راستہ ہے وہ ہے الکتاب۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے پر وہ الکتاب یعنی قرآن اتارا۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا ایک مختصر تعارف یہاں کر رہے ہیں، بہت مختصر لیکن بہت جامع تعارف۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا۔ اس قرآن کے اندر جو بھی باتیں ہیں سب اوتھینٹک ہیں، کوئی ٹیڑھا کانسیپٹ اس میں نہیں ہے، کوئی بے بنیاد باتیں نہیں ہیں، ساری باتیں اس میں قیمہ، لاجیکل ہے، ریشنل ہے، ساری باتیں عقل کو سمجھنے والی ہے، فطرت کے مطابق ہے، ایسی باتیں ہیں جس کے مطابق انسان زندگی گزارے تو اس کی زندگی بہتر بن جائے۔ تو یہ قرآن کا مختصر تعارف کرایا گیا۔ تو اس دور میں اگر آپ کو فتنوں سے بچنا ہے تو آپ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، قرآن پہ آنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن سے محبت رکھنی پڑے گی، اور قرآن کو اپنانا پڑے گا جیسے قرآن کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ آج ہماری غفلت کا یہ المیہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہر طرح کی صلاحیت رکھی ہے۔ آج ایک انسان دیکھیے ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہے، یہ ٹیکنالوجی کس نے بنائی، کس نے ایجاد کیا؟ انسان نے ایجاد کیا۔ انسان کے دماغ نے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں اتنی طاقت، اتنی قدرت رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ارادہ کرے سب کچھ کر سکتا ہے۔ آسمان تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا، مارس تک پہنچ گیا۔ تو یہ انسان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنی صلاحیت رکھی ہے، جو زبان آپ چاہے سیکھ سکتے ہیں، جو چاہے آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر طرح کے علوم، ہر طرح کے سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا جو کلام ہے، جو وحی الہی ہے، نہ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اگرچہ قرآن کے بہت سارے ایکیڈمک اسپیکٹس بھی ہیں، بہت سارے اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جس کے لیے اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے، لیکن وہ سب عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ جو ذکر کا جو پہلو ہے جس سے ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے اور صحیح راستے پہ ہم چل سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم باطل نظریات اور یہ جو گمراہ کن موجودہ فتنے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان انداز میں بیان کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم نہ تو قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کا انتظام کرتے ہیں۔
قرآن سمجھنے کے لیے درس قرآن کا اہتمام کرے، درس قرآن کا انتظام کرے۔ جو حضرات پڑھے لکھے ہیں وہ علماء سے پوچھ کے قرآن کے اچھے ترجمے، اچھے تفاسیر پڑھے، علماء سے رجوع کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل میں ضائع کرتے ہیں، اور پتہ نہیں سوشل سائٹس پہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے، دین کی باتیں سمجھنے کے لیے ہم اپنا وقت نہیں لگاتے۔ ہم ہر چیز کے لیے پیسہ لگاتے ہیں کہ تھوڑا دین سیکھ لے، اس کے لیے ہم انویسٹ نہیں کرتے۔ آپ کا سب سے بہترین انویسٹمنٹ وہ ہے جو دین کے لیے ہو، آپ کا سب سے بہترین انویسٹمنٹ وہ ہے جو ایمان کی حفاظت کے لیے ہو، لیکن اس میں ہم ایک پیسہ بھی انویسٹ نہیں کرتے۔ اس کے لیے انویسٹ کیجئے، اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انویسٹ کیجئے۔ ٹھیک ہے دنیا بھر آپ انویسٹ کرتے رہے، لیکن کچھ پیسہ اس کے لیے بھی انویسٹ کیجئے۔ تو اس لیے یہ جو زمانہ ہے بہت اہم زمانہ ہے، اور اس زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن پہ آنا پڑے گا، قرآن کے مطابق اپنے مزاج کو بنانا پڑے گا۔ صرف ظاہری اسلام سے اب کام نہیں چلے گا، ہمارا اندر بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ظاہری طور پر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ عبادات کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو اندر کے حالات ہیں وہ بہت برے ہیں، واقعی بہت برے ہیں۔ پتہ نہیں کب کس کا ایمان چلا جائے۔ اللہ کے یہاں اندر کا حساب ہوتا ہے، باہر کا حساب کم ہوگا، اندر کا حساب زیادہ ہوگا۔ اگر اندر صحیح ہے تو باہر میں ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن اندر اگر خراب ہو گیا تو باہر کتنا ہی آپ اچھے ہو جائے وہ باہر کا اعتبار نہیں ہوگا، اندر کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے نفس میں اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے؟ اپنے اندر جھانک کے دیکھو کیا کیا برائی ہے، کیا کیا خرابی ہے، کیا کیا کمیاں ہیں، ان کو دور کرو۔ تم خالی دوسروں پر کیوں جھانکتے ہو؟ دوسرے کے اندر کیا برائی ہے، دوسرے کے اندر کیا عیب ہے، دوسروں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ اپنے اندر دیکھو ایک بار، میں کتنا برا ہوں، کتنا برا ہوں میں غافل رہتا ہوں، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، میری گھریلو زندگی میں مسلمان نہیں، اپنے تجارت میں مسلمان نہیں، اپنی معاشرت میں سماجی زندگی میں مسلمان نہیں، پبلک ریلیشن میں مسلمان نہیں، شادی وغیرہ میں مسلمان نہیں، صرف نام کا مسلمان میں بنا بیٹھا ہوں۔ اس لیے ہمیں مکمل مسلمان بننا ہے۔ ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل مسلمان بن جاؤ، ہر شعبے میں مسلمان بن جاؤ، ہر پہلو، زندگی کے ہر پہلو میں مسلمان بن جاؤ۔ اسلام کا مقصد تو یہی ہے۔ اسلام صرف چند عبادات اور چند رسومات کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں گے اور چند عید منا لیں گے اور روزہ رکھ لیں گے، بس یہ چند کام کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ کام تو ہمیں ایک میسیج دیتا ہے، یہ نماز ایک پیغام ہے، روزہ ایک پیغام ہے، حج ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اسی انداز میں گزاریں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کے لیے ہم اپنی سب کچھ قربان کر دے۔ یہ ہے اصل اسلام۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی، اسلام کی فکر کرنی ہوگی، ہر شعبے میں ہمیں مسلمان بننا پڑے گا، تبھی ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ جو زمانہ اتنا سنگین زمانہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، سخت تاریک اور بھینکر فتنوں کے آنے سے پہلے کچھ اچھے اعمال کر لو، کچھ اچھے کام کر لو، سدھر جاؤ، نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، ورنہ وہ بھینکر فتنہ جب آئے گا، وہ خوفناک فتنے جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایک آدمی مومن ہوگا اور وہی شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا، اور شام کو مومن ہوگا، یصبح کافرا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان معمولی دنیا کی معمولی رقم کی عوض اپنا ایمان بیچ دے گا۔ اب وہ زمانہ ہے، لوگ ایمان بیچ رہے ہیں، لوگ منافقت اختیار کر رہے ہیں، لوگ کفر کے ساتھ ہاتھ ملا دیتے ہیں، لوگ شرک کے ساتھ ہاتھ ملا دیتے ہیں۔ آج ملک شرک کے دہانے پر کھڑی ہے، آج یہ ملک کو شرک کا راشٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کفر کا راشٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہوتا۔ ہم سب ذمہ دار بن جائیں گے اگر اس ملک میں یہ ملک کفر کا راشٹر بن گیا تو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم دامن نہیں جھاڑ سکتے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے،
صحابہ نے تو اس وقت سب کچھ کیا تھا، اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا. کس چیز کے لیے؟ دین کے لیے. ان کے پاس تو کچھ بھی وسائل نہیں، کوئی وسائل نہیں تھا اس وقت، بالکل خالی تھے، ہر اعتبار سے کمزور تھے، ہر اعتبار سے مظلوم تھے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا. تو اس لیے یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو کر سکے وہ کریں، چاہے سیاسی اعتبار سے کرے، چاہے معاشی اعتبار سے کرے، چاہے بزنس کے لائن سے کرے، چاہے پبلک ریلیشن میں کرے، چاہے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائے. آج جو ناموس رسالت میں بار بار حملے ہو رہے ہیں، اس کے کسی حد تک ذمہ دار ہم بھی ہیں، کسی حد تک ذمہ دار ہم بھی ہیں. ہم نے آپ علیہ السلام کا طریقہ نہیں اپنایا، ہم نے آپ علیہ السلام کے طریقے کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. آپ تو تھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ تو صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، آپ تو سب کے نبی تھے، تمام جہان کے نبی تھے، تمام سب کے لیے رحمت تھے. ہم نے وہ رحمت برا پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. آج ابھی کچھ دن پہلے یہاں یہ ایم پی میں ایک بچے کو صرف اس جرم کی بنیاد پر ہیڈ ٹیچر نے پیٹ کے ہتیا کر دی کہ وہ دلت تھا اور وہ اونچے کاسٹ کے ٹیچر کے اس مٹکے سے پانی پی لیا تھا. اس ظلم کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہر طرح کے ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ انصاف کا پیغام ہے. تو مسلمان انصاف کا علم بردار ہے، مسلمان کو انصاف کرنے والا بننا چاہیے. اور ملک میں اگر انصاف قائم کرنا ہے تو پہلے ہم ہر مسلمان کو اپنے اندر انصاف قائم کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا یہ جو مقصد ہے، اسلام کا مقصد ہے، وہ انصاف کا نظام. اور انصاف کا نظام ویسے ہی نہیں آئے گا کہ ہم اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار دیں اور ہم یہ خواہش کریں کہ اللہ انصاف کا نظام قائم کر دیں گے. اس لیے انصاف کی محنت پہلے تو ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں ملک میں انصاف قائم کرنا ہے. ہر مسلمان کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر مرد کو، ہر خواتین کو، سب کو ارادہ کرنا ہوگا کہ ملک میں انصاف کا نظام ہمیں قائم کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ اللہ راستہ نکالیں گے، لیکن ارادہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. مومن کے ارادے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ ارادہ کریے، دیکھیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے. اور پھر محنت اپنے سے شروع کیجئے کہ آپ اپنے ساتھ انصاف کریں، گناہوں سے حفاظت کریں، غیر شرعی کاموں سے حفاظت کریں، اپنے گھر میں انصاف کریں، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کریں، اپنے سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، کسی سے جھوٹ مت بولے، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی مت کرے، کسی کو گالی مت دے، کسی کو زبانی تکلیف مت دے، کسی اعتبار سے کسی کو تکلیف مت دے، کسی کو دھوکہ مت دے. سماج میں انصاف قائم کرے. دیکھیے آپ اپنی زندگی میں انصاف لے آئیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انتخاب کریں گے اور ملک میں بھی انصاف آئے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ انصاف کی ذمہ داری ہم پر ہے. ہم پر اللہ تعالیٰ نے امانت نازل کی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ امانت، یہ جو قرآن، یہ دین، یہ شریعت، یہ نظام انصاف، یہ جو انصاف کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور درخت سب پر، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین سب پہ نازل کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا اور یہی ذمہ داری انسان کو ملی. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے. غفلت کی زندگی سے ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، شعور اپنے اندر اختیار کرنی ہے اور ہمیں کچھ کام کرنا ہے اس دین کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اور ملک میں انصاف قائم ہو. اس لیے ہمیں کام کرنا ہے، تبھی جا کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا یہ دین، ہمارا ایمان یہ قابل قبول ہو. اور اگر صرف ہم اپنی زندگی گزارے اور اپنا فائدہ دے کے اور صرف ایسی زندگی، آئسولیٹڈ زندگی گزارے کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، تو وہ اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. کیونکہ اسلام انفرادیت کا نام نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کا نام ہے. اسلام جس سے سماج کو فائدہ ہو، اسلام وہ ہے جس سے ملک کو فائدہ ہو. چنانچہ ہم ہر مومن کو نافع بننا ہے. آپ علیہ السلام نے مومن کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ دی تھی. مومن کی مثال، کیونکہ کھجور کا درخت وہ فائدہ مند ہوتا ہے، وہ فائدہ پہنچاتا ہے اور مختلف پہلو سے فائدہ پہنچاتا ہے. اس کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے جو تنا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی جو جھاڑیں ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. مختلف پہلو سے لوگ کھجور کے درخت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایک مومن، ایک مسلم کو بھی اسی طرح ہونا ہے کہ اس سے ہر اعتبار سے سب کو فائدہ پہنچے، گھر والوں کو فائدہ پہنچے، ملک کو فائدہ پہنچے، سماج کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے. تب جا کے ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام مکمل ہوگا اور تب جا کے ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دجالی فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم سیلف سینٹرک ہو گئے تو
اتنا سیلف سینٹرک ہم ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ کبھی کسی وقت فتنہ دجال ہمارا ایمان کو بھی لے جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جیسا مسلمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے مسلمان بنانا چاہتے تھے ویسے مسلمان ہمیں بننا پڑے گا، تبھی ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد